رات کی تاریکی کو دکانوں کی شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھیں۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ بھی پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پہ دن میں بک فیئر کے اسٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جناح سپر تھا، اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوہ کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے، اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دیں؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی، تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لیں؟ یہ مکھن نہیں تھا جسے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتہ اس کانٹوں کے پودے یہ گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے گھیرا، نرگا، تنگ دائرہ۔ چند قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا۔ جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا ہی کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتی، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں کی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا، باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسے فرائنگ پین گھما کر ایسے ضرب دی کہ اس لڑکے کو گھٹنا چٹک اٹھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھے۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ سفید اٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنز لگایا ہوا، اور آنکھوں میں نیلے سب سے لینز، گالوں پہ سرخ پاؤڈر، برکھیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرف کی لپسٹک، بوڑھے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھیں۔ یقیناً وگ تھی، جیسے کہ عموماً ہوتی ہیں۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا، اسے کراہت آئی تھی۔ دوسری دفعہ خوف، اور اس روز ٹریفک جام پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی، گالتے سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا، باجی جی تسی کنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہت آئی، نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو جی۔
شکریہ اور کچھ اس کا انداز پاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگدے ہو جی۔ ڈولی، تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تے نہیں دیندے تانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا، لینس لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کرو۔ اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے تمہیں بتایا نہیں کیا؟ اس نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں۔ اللہ کی قسم جی، وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتایا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ کچھ تھا اس میں پر اسرار خوف زدہ کرتا مگر ترس و ترحیم آمیز۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سسکتے ہوئے اپنا سر پٹکنے لگا تھا۔ اچھا نا سٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ سامنے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون تے کیا سی نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں، وہ جہاں امریکہ ہے، وہ انگریزی فلموں والا۔ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام حاجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید نہیں کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی لمبی پلکیں ذرا سی بھیگی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ پر جی، تم دعا کرو ڈولی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ، اور خدا کرو تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو کہتے سنا، مگر نہیں۔ وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا۔ وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔